ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين پیکر اخلاص و محبت خطیب اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر محمد ابو بکر عمران چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی مسعود حسین قادری صاحب، برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری ظہور احمد ضیائی صاحب، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد ایاز رضوی صاحب، خطیب اسلام ممتاز مداح رسول محترم محمد نسیم مہروی صاحب، خطیب اہل سنت محترم محمد ارشد رضوی صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ محترم محمد عبدالرؤوف سلطانی صاحب، دیگر علماء اہل سنت اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو چند گھڑیوں کے لیے حضور کی قربت رکھنے والوں کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر میں خطیب اہل سنت برادرم حضرت علامہ محمد فیاض سلطانی صاحب کو اور آپ کے جملہ رفقاء معاونین کو بزم سلطانیہ پاکستان کے جمیع اراکین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ محفل میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد اکرم چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے، محترم حضرت مولانا قاری محمد شکیل رضوی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں تمام شہدائے کرب و بلا کی خدمت میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آج 1400 سال گزرنے کو ہیں۔
لیکن آج بھی ذکر حسین تر و تازہ ہے۔ حسین کا ذکر تر و تازہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا حسین کل بھی زندہ تھا اور مولا حسین آج بھی زندہ ہے۔ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ تو ذکر حسین کل بھی تر و تازہ تھا، ذکر حسین آج بھی تر و تازہ ہے۔ اور کربلا کی سرزمین پر جا کر دیکھ لیجئے، یزید کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، اور اطراف عالم کے چاروں طرف اگر پرچم نظر آتا ہے تو میرے حسین کا نظر آتا ہے۔ خاک میں مل گئے ارادے یزید کے، خاک میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ تو ذکر امام حسین کل بھی تر و تازہ تھا اور ذکر امام حسین آج بھی تر و تازہ ہے۔ محفل میں برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد ایوب رضوی صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد لاڑکانٹی آپ تشریف لائے۔ میں اپنی اور انتظامیہ کی جانب سے آپ کو اور حضرت علامہ طفیل ہاشمی صاحب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ حضرت گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید اعظم ہیں، وہ عظیم شہید ہیں کہ جنہیں شہادت کا صحرا خود زبان مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو شہادت کا صحرا عطا فرمایا۔ کائنات میں کوئی شخص شہید ہوتا ہے، شہید ہونے کے بعد اس کی جرت اور بہادری کی داستانیں لکھی جاتی ہیں، پر میرا حسین کربلا میں بعد میں پہنچا ہے۔ مصطفیٰ نے بہادری کے سارے اعزازات مدینے میں ہی عطا فرما دیے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا تاج عطا فرمایا۔ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو شہید کے بہت سے معنی نظر آتے ہیں۔ لفظ شہید بہت سے مطالب اور مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے، جن میں سے شہید کا ایک معنی ہے پا لینے والا، حاصل کرنے والے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا تم میں سے اگر کوئی رمضان کا مہینہ پا لے تو اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ شہید اسے کہتے ہیں جو پا لیتا ہے۔ شہید کیا پاتا ہے کہ اسے شہید کہا جاتا ہے؟ دنیا اور آخرت، قبر و حشر کہ جتنے انعامات کا وعدہ اللہ نے شہید سے کیا ہے، شہید ہونے کے ساتھ ہی اپنے رب سے وہ سارے انعامات پا لیتا ہے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ وہ سارے انعامات پا لیتا ہے۔ شہید کو کون کون سے انعامات عطا کیے جاتے ہیں؟ اس کی فہرست تو بہت لمبی ہے۔ اس وقت ترمذی شریف کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للشہید
عند اللہ ست خصال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے لیے رب کی طرف سے 6 انعامات، رب شہید کو 6 انعامات عطا کرتا ہے۔ کون کون سے؟ نمبر 1، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ، فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ اس کے جسم سے نکل کر زمین تک بعد میں پہنچتا ہے، میرا رب اس کے سارے پچھلے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ، شہید کے پہلے خون کے قطرے کے ساتھ ہی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ شہید کو میرا رب دوسرا انعام عطا کرتا ہے، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، شہید بظاہر میدان جنگ میں لیٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن شہید ہونے کے ساتھ ہی میدان جنگ میں لیٹا ہوا شہید جنت میں اپنے مقام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، شہید جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لیتا ہے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، میرا رب شہید کو تیسرا انعام عطا کرتا ہے کہ اللہ شہید کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ میرا رب شہید کو چوتھا انعام عطا کرتا ہے، وَيَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ، میرا رب شہید کو قیامت کی گرمی سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب اعلان فرمائے گا میری خاطر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے کہاں؟ تو جتنے شہید ہوں گے وہ سارے معاشر کی صفوں سے نکل کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، کہیں گے مولا ہمارے لیے کیا حکم؟ اللہ فرمائے گا حکم میں نے تمہیں دنیا میں دیا، تم نے اس پہ عمل کیا، آج حکم نہیں میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، آج انعام دینا چاہتا ہوں۔ مولا کون سا انعام؟ فرمایا میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جو دنیا میں میری خاطر جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے آج وہ محشر کی گرمی کی صفوں میں کھڑے رہے۔ تو مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا جتنے لوگوں نے شہادت کے تاج پہنے ہیں آج محشر کی صفوں سے نکل آؤ، میرے عرش کا سایہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ محشر کی صفوں سے نکل آؤ، عرش کا سایہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عرش کے سائے میں آج تمہیں کھڑا کیا جائے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے، جنہیں لوگ دنیا میں ناکارہ سمجھتے تھے، جن کی اہمیت دنیا میں سمجھ نہ آتی تھی، آج وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کو چوتھا انعام کون سا عطا کیا جائے گا؟ وَيَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ، اللہ شہید کو قیامت کی گرمی سے محفوظ فرمائے گا۔ میرا رب قیامت کی دن شہید کو پانچواں انعام عطا کرے گا، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اللہ شہید کو ایمان کا جبہ عطا فرمائے گا، ایمان کا جبہ عطا فرمائے گا، اور جنت کی حور سے اس شہید کا نکاح کیا جائے گا۔ یہ شہید کا پانچواں انعام ہے۔ قیامت کے دن میرا رب شہید کو چھٹا انعام عطا کرے گا، وَيُشَفَّعُ 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، کہ شہید کی شفاعت سے اس کے قریبی رشتہ دار اور قریبی دوست، وہ 70 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، شہید کی شفاعت کی وجہ سے رب انہیں جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ 70 إنسانا من أقاربه،
اس اقارب سے مراد قریبی رشتہ دار بھی ہیں، قریبی دوست بھی، قریبی عزیز بھی۔ تو شہید قیامت کے دن 70 جہنمیوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے۔ تو یہ 6 انعام اللہ شہید کو عطا فرمائے۔ یہ 6 انعام تو ہر شہید کو ملیں گے۔ مقام حسین کیا ہے؟ یہ انعام تو ہر شہید کو ملیں گے۔ میجر عزیز بھٹی شہید کو بھی ملیں گے، میجر طفیل بھٹی شہید کو بھی ملیں گے، یہ سارے شہیدوں کو ملیں گے۔ لیکن مقام حسین کیا ہے؟ لوگوں، مقام حسین کچھ اور ہے، عظمت حسین کچھ اور ہے۔ عظمت حسین میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، شہید میدان جنگ میں جائے گا، شہید ہوگا، شہید ہونے کے بعد اسے یہ 6 انعام ملیں گے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ شہید میدان جنگ میں جائے گا، شہید ہوگا، شہید ہونے کے بعد اسے یہ انعام ملیں گے۔ لیکن مقام حسین یہ ہے، حسین ابھی کربلا میں نہیں پہنچے۔ مقام حسین یہ ہے، حسین نے ابھی کربلا میں خیمے نہیں لگائے۔ مقام حسین یہ ہے، حسین نے ابھی میدان کربلا میں اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کو شہید نہیں کروایا۔ باقی شہید ہوں گے تو انہیں یہ انعام ملے گا۔ لیکن حسین وہ ہے ابھی مصطفیٰ کی گود میں ہے، مصطفیٰ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ باقی شہید ہونے کے بعد مقام حاصل کریں گے۔ لیکن حسین وہ ہے ابھی مصطفیٰ کی گود میں کھیل رہا ہے، مصطفیٰ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی یہ خواہش ہو کہ دنیا میں رہ کر جنت کے جوانوں کے سردار کو دیکھے، اسے چاہیے حسین ابن علی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ حسین ابن علی کو دیکھے۔ حسین جنت کے جوانوں کے سردار، حسین جنت کے شہنشاہ، حسین جنت کے بادشاہ۔ دوستان گرامی قدر، اگر کسی بندے کی کچھ جائیداد ہو، کچھ علاقہ ہو، کچھ زمین ہو، اس بندے سے بغض رکھنے والا، اس بندے سے عداوت رکھنے والا کیا اس کی زمین میں داخل ہو سکتا؟ کبھی نہیں داخل ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ کسی سے نفرت کرتا ہو، بغض رکھتا ہو، کیا اس کے گھر میں کبھی جا سکتا؟ کبھی نہیں جا سکتا۔ لوگوں، جنت حسین کی، جنت میں وہ جائے گا جو حسین سے محبت بھی کرتا ہوگا۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے جاہل ہیں وہ لوگ جو دل میں بغض حسین بھی رکھتے ہیں اور رب سے جنت کی دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اللہ، جنت میں وہ جائے گا جو حسین سے محبت کرے۔ رب نے جنت بنا کر مصطفیٰ کی ملکیت میں دے دی ہے، اور حضور نے جنت کے جوانوں کا سردار حسین ابن علی کو بنا دیا۔ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں ہم، اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں۔ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں۔ رب نے بنا کے جنت کہا اپنے محبوب کو، ہم جنت بھی تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ رب نے بنا کے جنت کہا اپنے محبوب کو، محبوب ہم جنت بھی تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جمی رفقا، جمی شہداء کی درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ان سے محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔